اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ اسی اثناء میں سورۃ النصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی آپ کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کا ارادہ کیا۔ تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع شروع ہونا ہو گئے، اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی-القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے منی تشریف لائے اور یہیں رات گزاری۔ ایک دن صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان تشریف لائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کے سامنے حج کے مسائل کی وضاحت کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس لیے اسے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد قریباً 1,44,000 تھی۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں اور زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے۔ صرف اصل سرمایے تمہارے ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ خبردار، جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں۔ اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ خبردار، ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔
باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے۔ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگو، میں تم سے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، یعنی قرآن مجید اور اپنی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور حق نبوت ادا کر دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، پس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے۔ غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے، عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر انسانوں کو برابر کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ کو قرار دیا۔ سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا، گویا مخلوق الہی ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رہائی دلائی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال ہوتے تھے۔ اس خطبہ کے دوران ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔ عرب میں جان و مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی۔ جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ اس طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان و مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ خطبہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے۔ یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر اور آفاقی حیثیت پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبہ کی حفاظت ہے۔ اس میں ہر ظالم نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس خطبہ مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ مبارکہ کی کئی شقیں شامل کی ہیں۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبہ کی روشنی سے اور رہنمائی حاصل کرے۔ صدق اللہ العظیم۔